السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، سورت کا نمبر 9 ہے اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 118 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا۔ 119 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچ بولتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر اشارہ ہے کعب بن مالک کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم نے شرکت نہیں کی تھی، تو شرکت نہ کرنے کی وجہ سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سختی کا معاملہ کیا۔ تمام مدینہ والوں نے، یہاں تک کہ ان کی وائفس نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اگر اسی حالت میں ہم مر گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو حضرت کعب بن مالک کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ روتے روتے آخری عمر آنے تک وہ نبینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں اکثر یہ قصہ سناتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ بولنے کی توفیق دی ہو اور پھر اس پر اتنا احسان کیا ہو جتنا اس نے مجھ پر کیا ہے، کیونکہ میں نے جب غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ سیدھا جا کے اللہ کے نبی کے پاس سچ بولا کہ میں کیوں شرکت نہیں کر پایا، مجھے میرے نفس پر شیطان آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے شرکت نہیں کی۔ تو اس پنشمنٹ کے بعد یہ ہوا کہ میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو ان کی اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 آیات کو نازل کیے ہیں، اور یہ 3 آیتیں بنتی ہیں 117، 118 اور 119۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ سے لے کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک۔ تو یہ آیات بخاری میں کتاب و تفسیر میں تفصیل سے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر حضرت کعب بن مالک کی فضیلت میں 3 آیات اتاری۔ انہوں نے ساری عمر اس پنشمنٹ کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد جو پنشمنٹ ملی تھی اس کے بعد کبھی قصداً جھوٹ نہیں بولا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو صحیح طریقے سے معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ آیت نمبر 120 ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس ذلک بانہم لا یصیبہم ظما ولا نصب ولا محمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون مطیعا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ آیت تھوڑی لمبی ہے اور اس آیت کو ہم تھوڑا 3-4 حصوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ، نہ تو مدینہ والوں کے لیے اور اہل مدینہ کے ارد گرد، اور نہ ہی مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی دیہات ہیں، گرد و نواح میں جو لوگ بستے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تر نہ سمجھیں۔ یہاں پر مدینہ اور اہل مدینہ کو ایک قسم کی ڈانٹ ہے کہ کوئی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے نبی کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر فوقیت نہیں دیتا ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے ہے کہ مجاہدین اللہ کے راستے میں جو پیاس برداشت کرتے ہیں، ونصب، اور جو تھکان برداشت کرتے ہیں، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ،
اور پھر جو بھی اللہ کے راستے میں مصیبت برداشت کرتے ہیں ان سب کا اجر ہے۔ یہ خیر آگے ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم یہ پہلی آیت کا 120 نمبر آیت کا جو فرسٹ حصہ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا تھا تو ظاہر ہے اس جہاد میں مسلمانوں کو بہت سی مصیبتیں، صعوبتیں، مشکلات برداشت کرنی تھیں، اور بہت سے لوگ اس جہاد میں شرکت نہیں کی، اور بہت سے مسلمانوں نے بھی گھر میں بیٹھنے کو فوقیت دی تھی کیونکہ مشکل کا سفر تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں کو ان کے گھر میں آرام سے بیٹھنے کی بجائے اگر وہ مصیبتیں برداشت کرتے، اللہ کے رسول کے اوپر اپنی جان کو وار دیتے تو یہ زیادہ بڑی بات تھی۔ ایک صحابی ابو خمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں، یہ آیت ان کے بارے میں خاص طور پر ہے، غزوہ تبوک میں ابو خمیسہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا اور میں اپنے باغ میں گیا، وہاں ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈا سایہ تھا، اور میں جب گیا تو میری بیوی نے زمین پر پانی چھٹک کر اس کو خوب ٹھنڈا کر دیا، اور زمین کے اوپر، ٹھنڈے فرش کے اوپر، زمین کے اوپر چٹائی بچھائی، تازہ کھجوروں کے گوشے لا کر میرے سامنے رکھے، ٹھنڈا میٹھا پانی لا کے میرے سامنے حاضر کیا۔ جب میں نے یہ سامان عیش دیکھا تو ابو خمیسہ کہتے ہیں کہ فوراً میرے دل میں بجلی سی لہر اٹھی، میں نے بولا اف تم پر اے ابو خمیسہ، یہ خوشگوار ٹھنڈے سائے، ٹھنڈے پانی اور یہ باغ و بہار کے تم مزے لوٹ رہے ہو، اور وہاں اللہ کا رسول سخت لو میں، تپش میں اور سختی اور بھوک پیاس کے عالم میں سفر کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ کہتے میرے ذہن میں خیال آتا ہی گیا، اسی وقت میں نے سواری منگائی، تلوار پہنی، نیزہ سنبھالا اور فوراً وہاں سے چل پڑا جہاد کے لیے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی، آخر میں لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو کہا کوئی تیز ہوا کے گھوڑے پر سوار کوئی شخص اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ یہ ابو خمیسہ ہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ابو خمیسہ وہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ گویا کہ اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات کو سمجھنا ہی ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یعنی حضرت عمر کہہ رہے میری جان سے زیادہ اے محمد آپ مجھے زیادہ فیورٹ ہیں، محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان، میری مال، میری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اے عمر اب تم نے صحیح بات کی، صحیح ایمان پر ہو۔ بخاری میں کتاب الایمان والنذور کے اندر یہ حدیث ہے۔ گویا کہ کیا سمجھ میں آیا ہے کہ نبی کی ذات کو ہر چیز سے زیادہ مقدم رکھنا، اور جن لوگوں نے رکھا اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تر ہیں، فیورٹ ہیں، محبوب ہیں۔ آیت نمبر 20 کا اگلا حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ جہاد پر جائیں اپنی جان و مال سے؟ کیونکہ بہت سے مومنین اور مجاہدین ایسے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصْبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مصیبتیں، جو پیاس، تکان جو مومنین نے برداشت کی ہیں وہ کافروں نے کہاں ان کو گوارا ہے۔ وَلَا يَطُوعُونَ مُوطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، کافروں کو ناگوار ہے یہ ساری چیزیں کہ مومنین یہ سب کچھ برداشت کریں۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اور دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اللہ ان کے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مومن اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں ایک نیک عمل صالحہ کا نامہ اعمال لکھ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ مومنین اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ تکلیف غیر اختیاری ہو جیسے کہ بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، تھکاوٹ کو برداشت کرنا ہے، راستے میں آنے والی کچھ چوٹ یا تکلیف برداشت کرنی ہے،
یہ سب کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کا صلہ دے گا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جب کسی مومن کو پہنچتی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اور بڑی مصیبتیں جیسے کہ سفر کرنا، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا، جنگ کرنا، اس کے بعد جو اجر ہے وہ الگ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو بھوک پیاس عام چیزیں ہیں اس پر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کو اجر دیتا ہوں جب وہ جہاد کے راستے میں چل پڑتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی شخص نیک کام کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ آیت نمبر 121 ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں مجاہدین اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ، یا وہ کوئی وادی طے کرے یا ایسی کوئی بھی چیز کریں، اللہ ان کے حق میں لکھ دے گا کیا؟ نیک اعمال، نیک صلے، نیک اجر، جو بھی وہ چھوٹا یا بڑا کام کریں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا ہر اختیاری و غیر اختیاری فعل، ہر وہ ضرورت، ہر وہ کام جو مجاہدین کو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ پہ کرتے ہوئے پیش آتا ہے، جیسے کہ سفر کو طے کرنا، سواری، اسلحہ، کچھ بھی اس چیز پر خرچ کرتا ہے مجاہد، اس کو صلہ ملے گا۔ وہ گھر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سواری پر بیٹھتا ہے، وہ اپنا نیزہ پکڑتا ہے، وہ تلوار سیدھی کرتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، ہر ایک کے بدلے اللہ مومن کو اجر دے گا۔ یہاں تک کہ اس کو بھوک لگتی ہے، وہ اس بھوک کو برداشت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ان سب کاموں کے بدلے اللہ اس کو بہتر سے بہتر اجر دے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی احسان کو واپس کرنے والا نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، احسان کو واپس کرنے والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ اب مومنوں نے جب اللہ کے راستے میں یہ سارے کام کیے ہیں نیک صالح، تو اللہ ان کے اجر کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، اللہ ان کے اجر کو دگنا تگنا اور اپنی ذات اور اپنی شان کے مطابق واپس کرے گا۔ اس سے جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، مومنین کے درجات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ العادیات میں 30 پارہ میں سورہ العادیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ گھوڑے جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، وہ جانور جو جہاد میں اللہ کے راستے میں سواری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکان ہوتی ہے، وہ راستے میں جب چلتے ہیں، وہ راستہ جو مٹی والا، گرد و غبار والا ہوتا ہے، جو مجاہدین اس راستے پر چلتے ہیں، جب گھوڑے سواریاں اس راستے پر چلتے ہوئے گرد اڑاتی ہیں، اللہ کو وہ گرد بڑی پسند ہے مجاہدین کی، اس گرد کا اڑنا، مجاہدین کی بھوک پیاس کا، ان گھوڑیوں، ان سواروں، ان خچروں کا سانس تک لینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ العادیات میں 30 پارے میں اللہ نے یہ بات تفصیل سے بیان کی ہے۔ آیت نمبر 122 ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کسی مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے جہاد میں شرکت کریں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ بات تھوڑی سی ڈفرینٹ آ گئی ہے۔ پیچھے ہم سارا پڑھتے رہے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، تو جو نہیں نکلے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں وعید سنائی، ان کو ڈانٹ پلائی، ان کو پنش کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا 122 سورہ التوبہ کی، یہاں پر تھوڑا ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے موضوع رکھا ہے۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جہاد ہو تو مومن ساروں کو ہی اللہ کے راستے میں نہیں چلے جانا چاہیے، کچھ کو گھروں میں بھی رہنا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ جب وہ اللہ کی طرف سے
اس جہاد سے واپس آتے تو اپنے لوگوں کو انجام سے گراتے، اس طرح سے شاید وہ برے کاموں سے باز رہتے۔ اب اس آیت میں بات بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ پہلے ہم باتیں پڑھتے رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو جہاد میں حصہ لینا چاہیے، یہاں پر اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو جہاد میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تو یہاں پر بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے جب جہاد جو ہے فرض العین کے طور پر اس کا اعلان ہو تو پھر ساروں کو جہاد میں شرکت کرنی چاہیے۔ مثلا اسلامی حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہر انسان کو، صاحب استطاعت انسان کو جہاد کرنا ہے، یعنی لولے لنگڑے کو، اندھے کو، کانے کو، بوڑھے کو، عورت کو، بچے کو جہاد نہیں، باقی سب جتنے بھی جوان لوگ ہیں، مرد ہیں، ان کو جہاد میں حصہ لینا ہے، تو سب پر جہاد ہوگا فرض، اور اس جہاد کو کہتے ہیں فرض العین، جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہوا ہے۔ تو ایسے صورت میں جہاد سے پیچھے رہنے والے گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ مگر اگر چھوٹے موقع جہاد ہیں، دارالخلیفہ یا ایک ہی ملک کے کونے میں جہاد ہے جہاں پر سارے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے لوگ بھی جائیں تو معاملہ نبڑ جاتا ہے، وہاں پر جہاد فرض العین نہیں فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں سارے کے سارے لوگوں کو جہاد پر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ بستی میں سے کچھ لوگوں کو جہاد پر جانا چاہیے تاکہ واپس آ کر اپنے دوسرے لوگوں کو وہاں کے حالات اور سمجھ بتا سکیں کہ نیکسٹ ٹائم کیسے جنگ کرنی ہے، نیکسٹ لوگوں کی جب باری آئے گی۔ اور اسی طرح سے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جنگوں پر سارے مجاہدین نہیں گئے ہیں، بہت سے موقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شرکت نہیں کی، بلکہ مدینہ میں رہ کے لوگوں کو دین سکھایا ہے۔ جو لوگ جہاد سے واپسی پر آئے ہیں، پھر یہاں پر جن لوگوں نے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کی باتیں سمجھی تھیں، سیکھی تھیں، انہوں نے جہاد سے واپس آنے والوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی، بتایا، سکھایا۔ اور جو لوگ جہاد کر کر آئے تھے وہاں کی ساری باتیں جو وہ سیکھ کر آئے تھے انہوں نے گھر میں بیٹھے ہوئے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے مجاہدین کو، مسلمانوں کو، مومنین کو باتیں سکھائی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد کب فرض العین ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جب جہاد فرض العین ہو جائے، حکومت اعلان کر دے ہر ایک کو جہاد میں حصہ لینا ہے، تو اب سب کو حصہ لینا چاہیے۔ اور جب جہاد فرض الکفایہ ہو، یعنی سب کو حصہ نہ لینے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو سب کو نہیں جانا چاہیے، کچھ لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے تاکہ ملک کا، دارالخلافہ کا، کنٹری کا جو ہے وہ دھیان رکھا جا سکے۔ اگر سارے لوگ اس شہر یا ملک سے باہر نکل جائیں گے تو کوئی اور دشمن ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ اگلی جو ہے آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں 123۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، جن کی باؤنڈریز تمہارے کنٹری کے ساتھ ملتی ہیں، ان سے پہلے جہاد کرو۔ وَلْيَجِدُوا مِنْكُمْ غَلِيظًا، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات یاد رکھو اللہ متقی مومنین کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھائی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو متصل علاقہ ہوتا ہے کسی کنٹری کے ساتھ، مومنین کی کنٹری کے ساتھ ملنے والی ریاست، وہ اگر ساتھ والی ریاست کافروں کی ہے تو پہلے ان سے جہاد کیا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ان سے جنگ کر کے نہ کی جائے، کسی دوسرے علاقے سے جنگ شروع کر دی جائے، تو یہ جو سینٹر والا علاقہ ہے جن کی باؤنڈریز ہماری کنٹری سے مل رہی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر تھرڈ کسی کنٹری کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، تو جو سینٹر والی جس کی باؤنڈریز ہمارے ساتھ لگتی ہیں، سینٹر والی جو کنٹری ہے، یہ زیادہ نقصان دے گی۔ ہم ان کے ساتھ جہاد پر، تیسری کنٹری کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف ہوں گے، یہ جو سینٹر والے ہیں ان کو بھی تعاون کریں گے ہمارے خلاف، اور خود جب ہمارے مجاہدین جو ہے جہاد میں بیزی ہوں گے تو وہ ہماری کنٹری پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں اطراف سے خطرہ ہے۔ تو پہلے جو ہے اپنے ملک کے ساتھ ملنے والی سرحد کے کافروں سے جنگ کی جائے،
وہ بھی تب جب جنگ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے علاقے کے ساتھ کا علاقہ اگر کفار کا ہے اور وہ آئے دن مسلمانوں کو بے چین کرتے رہتے ہیں، ان کے دین میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان پر فتنہ فساد ڈالے رکھتے ہیں، تو پہلے ان کے ساتھ جنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ جنگ کی صورت میں یا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو اسلامی حکومت ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرے گی۔ اب یہ اسلامی حکومت کے انڈر رہ کر جزیہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں رہیں گے، نیکسٹ کبھی یہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد، اس کو نبٹنے کے بعد، اس سے اگلی اگر کوئی کنٹری ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی شہر ہے، وہ بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اب اس آیت سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہماری کنٹری یا علاقے کے ساتھ کوئی ایسی باؤنڈری ہے جو کہ کفار کی ہے اور وہ ہمیں چین سے، آرام سے اپنے دین پر عمل کرنے دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ان سے جہاد کریں گے۔ اسلام یہ بالکل نہیں کہتا ہے، بلکہ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ ان لوگوں کو دین کی، اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن تلوار کے زور پر ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کافر ہونے کے باوجود اگر آپ کی کنٹری پر حملہ نہیں کر رہے ہیں یا آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے دین میں رکاوٹ نہیں جا رہے، فتنہ فساد پیدا نہیں کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے شہر علاقے کی باؤنڈری کے ساتھ متصل جو بھی علاقہ ہے، ان کے کافروں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کافروں سے حملے کے خطرات ہیں، ان کافروں سے شرارت کے خطرات ہیں، تو پھر ان کے ساتھ دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے۔ اور دفاعی جنگ کرنے میں سب سے پہلے بھی سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو، بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، دشمن کے درختوں کو، کھیتوں کو، چوپاؤں کو برباد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رولز کو فالو کرتے ہوئے ان سے جہاد کیا جائے گا۔ چنانچہ اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے، جتنا آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد میں حصہ لینے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، یہاں تک کہ جہاد میں کوئی جانور بھی حصہ لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ مومنین کے ہر عمل پر اجر ہے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر جو 122 میں اللہ نے کہا ہے کہ جب جہاد فرض العین ہے تو اس وقت سارے مومنین کو حصہ لینا ہے، لیکن اگر جہاد فرض کفایہ ہے تو پورا شہر کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے علاقے کو، شہر کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، کسی دوسرے دشمن پر کو حملہ کرنے کا موقع نہیں دینا ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہاں کہی ہے کہ جو علاقہ کسی مسلم کنٹری کے ساتھ متصل ہے، باؤنڈریز مسلم کنٹری کے ساتھ باؤنڈریز متصل ہیں، ملی ہوئی ہیں، وہ کافروں کی ہے، لیکن وہ کافر اگر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رہتے ہیں، کوئی شرارت نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، تو مسلمان ان سے جہاد نہیں کریں گے۔ لیکن اگر مسلم کنٹری کے ساتھ کافروں کی باؤنڈریز ہیں اور وہ کافر آئے دن مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو دین پر عمل کرنا نہیں دے رہے ہیں، اس صورت میں مسلمان ان سے دفاعی جنگ لڑیں گے اور جنگ میں بالکل بھی کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے، لیکن وہ جنگ والے جو رولز ہوتے ہیں عورتوں، بچوں اور ضعیفوں، درختوں اور وہ ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے جہاد کریں گے۔ تو چنانچہ ابھی تک یہ جو سورۃ التوبہ ہے، جو اس میں احکام بیان ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقی ابھی تک کسی بھی صورت میں اتنی ڈیٹیل سے کس طرح سے جنگ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کن کن کنٹریز سے کرنی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کہی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ سورۃ التوبہ کو ڈیفیکلٹ قسم کی سورت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سورت میں وہ مسائل ہیں جو باقی پورے قرآن میں اور کہیں پہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔